قریب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حقوق، والدین کی عظمت، یہ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے ہمارا عنوان ہے، اور اسی موضوع پہ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب، سیکھنے کی اور سمجھنے کی آج کی جنریشن کو ضرورت ہے، اور یہ مان لیجئے کہ ہم سب کو ضرورت ہے۔ قرآن اس تعلق سے میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی حکم ربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا حکم دے رہا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب یہ سمجھا دیا کہ کسی کی بندگی میرے سوا نہ کرو، تو اس کے بعد احسان کا جو حکم دے رہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دے رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ گزشتہ جتنے پروگرامز ہم نے کیے ان کا نچوڑ ہے کہ چوں چراں کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے والدین کے آگے ادب، احترام، خلوص کے جذبات کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خوب خدمت گزاری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، جناب عاجزی کے، یعنی میں اس کو کس طرح کہوں کہ اگر وہ زندہ ہیں تو آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن خلاف شرع کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ لیکن یہاں بھی جو آپ فرما برداری والا جو معاملہ ہے، اس کو بڑی مصلحت کے ساتھ کہ بھئی اللہ کے اگر احکام کے خلاف کوئی حکم آ رہا ہے تو اب ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہاں بھی بدتمیزی نہیں ہوگی۔ اب آپ کو کس طرح سے اچھا بچہ بننا ہے، حکم شرع کیا ہے، کس طرح سے ہمیں اچھی اولاد بننا ہے، یہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو خوب خدمت کرتا ہے یا کرتی ہے وہ پھر مخدومہ بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح مفتی صاحب نے اور ہماری عالمات نے ہمیں سمجھایا ہے، یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں ہمارے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ والدین کے حقوق، والدین کا احترام ہمارا عنوان۔ آج جو عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ مکمل، مدلل، جامع اور تسلی بخش ان کا انداز تکلم ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سلامت رہیے، ہم آپ کے لیے بہت دعا کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ جو دوسری مہمان اسکالر موجود ہیں، ماشاءاللہ آپ کا بھی منفرد لب و لہجہ ہے۔ آپ بھی جب ہم بات کرتے ہیں شرعی معاملات کی، خواتین کے مسائل کی اور دینی مسائل پہ گرفت کی، تو ہمیں ان کا نام بھی ممتاز نظر آتا ہے۔ عالمہ صدف ذوالفقار کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ سلامت رہیے۔ آپ دونوں کے لیے دعائیں ہیں، اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جناب، ہماری رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب شیخ الحدیث موجود ہیں، اور ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں۔ ہمارے لیے باعث برکت بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے کہ یہ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں۔ انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور میں آپ کی سمت آؤں گی صفا فاطمہ۔ ہم نے والدین کی عظمت، والدین کے احترام، قرآن و حدیث کے حوالے سے جو رہنمائی ہے، جو تاکیدی اسلوب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس پہ بات کی۔ آج ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے، اور بڑھاپے کی وجہ سے یا شدید علالت یا بیماری کی وجہ سے اگر والدین غصہ کرتے ہیں، کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے حوالے سے کسی بھی معاملے میں، تو اب ان کا فیصلہ ماننا یا ان کا فیصلہ نہ ماننا، شرعی حکم اس تعلق سے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی عظمت کے حوالے سے کلام ہو رہا ہے اور اس کے شرعی احکام ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں، جو کہ اولاد کے لیے مربی بھی ہیں
اور اولاد پر مہربان بھی ہوتے ہیں، شفیق بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح اولاد سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ اور ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ویسے تو خیر اولاد بھی والدین سے محبت کرتی ہے، لیکن والدین جس طرح اولاد کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اس کی مثال کسی بھی اور رشتے کے ذریعے ہم نہیں دے سکتے۔ تو والدین کی چونکہ محبت کامل ہے، اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ وہ دلیل کے طور پر ساری زندگی بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھتے بھی ہیں، اور وہ نظر بھی آتا ہے۔ لہٰذا والدین کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب وہ ہم سے اس قدر محبت کرتے ہیں جو بے مثل ہے، تو یقینی طور پر وہ ہمارے لیے اپنے تئیں یہی چاہیں گے، یہی کوشش کریں گے کہ جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں کریں وہ حکمت سے بھرا ہوا ہو اور ہمارے فائدے کا باعث بنے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بظاہر دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے والدین اب ایجڈ ہو چکے ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، تو جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ ہمیں بعض اوقات بہت سخت لگتا ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی غلط فیصلہ ہے۔ اور عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ والدین کی چونکہ زندگی کا تجربہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ان کے فیصلے اکثر بچوں کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ وقتی طور پر ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی کچھ ٹائم گزرتا ہے تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہمیں وقتی طور پر سخت لگ رہی تھی یا ناگوار لگ رہی تھی، یا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ فیصلہ ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ والدین نے جو فیصلہ کیا تھا وہ مکمل طور پر اپنے بچوں کی حمایت میں تھا اور ان کے لیے فائدے کا باعث تھا۔ کیونکہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والدین کی عمر ضرور بڑھ جاتی ہے لیکن محبت میں کمی نہیں ہوتی۔ جس طرح عمر بڑھ رہی ہے اسی طرح محبت بھی جاری و ساری ہے، بلکہ ان کا تجربہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ شامل ہو گیا ہے۔ وقتی طور پر ہمیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ رزلٹ جب سامنے آتے ہیں تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ والدین جس طرح سوچ رہے تھے ہماری عقل اتنی کامل نہیں تھی اور انہی کا فیصلہ بہتر تھا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، علم شرعی نہ ہونے کی وجہ سے والدین کچھ ایسے فیصلے اگر کر جائیں کہ جن میں کوئی شرعی قباحت ہو، تو اس صورتحال میں حکم یہی ہے کہ ان کا فیصلہ یہاں پر جو ان کا حکم ہے اس کو مانا نہیں جائے گا، کیونکہ شریعت کے مقابلے میں اگر کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی، اللہ رب العزت کے حکم کی جب بات آئے گی تو وہی حکم مقدم ہوگا اور اسی کو مانا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی عرض کروں گی کہ بچے پھر اس وقت اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کریں گے، لیکن والدین کو بھی ایسی کنڈیشن میں بچوں کو فورس نہیں کرنا چاہیے کہ ہر حال میں ان کا حکم مانیں، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بچے اس وقت والدین کی اطاعت کریں گے تو خود بھی گناہ گار ہوں گے، والدین کو بھی گناہ گار بنائیں گے، اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ ایسا کوئی حکم نہ دیں کہ جو خلاف شرع ہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ کیسے مزاج ہیں اور آپ کہاں تھیں بتائیے؟ سب خیر تو ہے نا؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے۔ تین سوال ہیں۔ جی، پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے والدین استطاعت رکھتے ہیں زکوٰۃ دینے کی یا نہیں رکھتے ہیں، اور تو اولاد اگر ان کی طرف سے ادائیگی کرنا چاہے تو کیا ان سے اجازت لینا ہوگا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے زکوٰۃ کے لیے؟ ہاں جی۔ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کام کے کرنے کے لیے والد صاحب منع کرتے ہیں اور والدہ وہی کام کرنے کا حکم دیتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے، کن کی بات کو مانے اور کن کی بات کو نہ مانے، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ اور میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ بعض والدین کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں جب بہت زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہر ایک اولاد یہی چاہتی ہے کہ دوسرا میرا بھائی یا بہن ان کے اوپر ٹریٹمنٹ کرے اور ہم نہ کریں، ہماری بچت ہو جائے۔ اس حوالے سے شریعت میں کیا رہنمائی دی جاتی ہے کہ اولاد کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ پھر والدین بہت زیادہ اذیت میں آ جاتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا، اولاد کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اچھا میرا یہ طرز عمل کتنا تکلیف دہ اور اذیت ناک ہے۔ میں آپ کو ندا یہ میری خود کا ایک جاننے والوں کا واقعہ ہے، ان کی والدہ کیا والدین اپنے بچوں کے لیے یہ سوچتے ہیں جس کے 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں؟ والدہ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، بعد میں ان کی آئی ہوئی تھی تو اس لیے وہ فوت ہو گئی، ان کی والدہ شدید اذیت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، بہن آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔
اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سمجھ دے۔ جی صفا اپنی بات مکمل کیجیے۔ میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر کوئی ایسا حکم والدین دے رہے ہوں کہ جو خلاف شرع ہو تو ایسا حکم والدین کو دینا بھی نہیں چاہیے، اور اولاد بھی پھر اولاد پر لازم نہیں ہوگا کہ اس حکم کو مانے، بلکہ اس کو نہ ماننا لازم ہوگا۔ اچھا، ایک اور پہلو یہاں پر ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات بزرگی کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے، یا گردش زمانہ کی وجہ سے اب عمر اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ فیصلہ کرنے کی وہ صلاحیت باقی نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، تو جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں عمومی رائے یہی ہے کہ اس کا نقصان ہوگا۔ ایسی کنڈیشن میں آپ اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں، لیکن اس طرح بچائیں کہ والدین کی دل آزاری نہ ہو، ان کو بہت حکمت کے ساتھ، بہت پیار محبت کے ساتھ سمجھاتے ہوئے، اور پھر اس کام پر عمل کریں تاکہ آپ والدین کو بھی اعتماد میں لیں اور آپ ضرر سے بھی بچ سکیں، کیونکہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اگر آج آپ کے پاس والدین ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا کہ والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر وہ محبتیں ہمیں کسی اور رشتے میں نظر نہیں آتی، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے، ان سے مشورہ بھی، بالکل ان سے مشورہ بھی لیں، اور وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں حتی الامکان کوشش کریں کہ اگر خلاف شرع نہ ہو، کوئی ضرر کا باعث نہ ہو تو اس پر عمل کریں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے میسیجز آپ کی جانب سے۔ ایک کالر شامل کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ہی، میرے دو سوال ہیں۔ جی سوال میرا کیجیے۔ پہلا سوال تو پرانا ہے، جو آپ پلیز آپ پورا سن کے پورا کر دیجئے، میں ابھی تک لٹکی ہوئی ہوں۔ اچھا جی، اب پہلے آپ کا سوال لکھتے ہیں، بتائیے۔ اگر یہ میرا لاسٹ پہلا- پروگرام کا تھا تو میرے پاس ہیں لیفٹ اوورز، میں نے وہ لینے ہیں آج کوشچنز نا، اور اگر کوئی نیا، جی بتائیے کیا جو سوال ہے؟ میرا ہاں میرا ایک پہلا جو سوال ہے نا، وہ میں نے آپ کو بچوں کے لیے بتایا تھا کہ میں بچوں سے لڑ کے قسم کھائی تھی۔ اب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ قسم میں مفتی صاحب نے کہا تھا کہ ایک ایک دن کی قسم کا کفارہ دینا ہے، تو وہ اکٹھے 2,000 روپے دے دیے تھے۔ ندا آپ پلیز میرا آج سوال پورا کر لیں۔ اگر ایک ایک دن، دوبارہ ایک ایک دن کا کفارہ دینا ہے، مفتی صاحب نے بتایا تھا ایک قسم کا کفارہ نا 10 دن تک صبح شام ایک ایک دن دینا ہے، ایک تو وہ ایک دن دینا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے 2,000 روپے الگ الگ کر کے دے دیے تھے ایک ایک ہی دن۔ اچھا آپ نے، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ابھی میرا پہلا سوال چل رہا ہے، تو نیدا آپ میرے پاس دوبارہ گنجائش نہیں ہے دینے کی، اور وہ دے چکی ہوں میں، اور دیے میں نے جس طرح ہیں۔ اب سنیں کہ وہ کسی بچے کو دے دیے، وہ دکان پہ تھا، اس نے کہا کہ میں میری والدہ نہیں ہے، اس کو دے دیے۔ دوسری کسی مائی کو دے دیے میرے شوہر نے کہ یہ جی یتیم مسکین بھی ہے، بیوہ بھی ہے۔ اس طرح وہ سب گئے ہیں پیسے، مجھے نہیں پتا کہ وہ صحیح جگہ گئے ہیں کہ نہیں، حالانکہ مسکینوں کو دینے تھے۔ ایک دن 2,000 روپے کر کے دیے ہیں۔ میرا آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں دوبارہ نہیں دے سکتی، مجھے نا اگر روزے رکھ سکتی ہوں تو مجھے بتا دیں پلیز، میں ابھی تک اپنے بچوں کے گھر نہیں گئی۔ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ضرور شامل کیا جائے گا، آپ ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے نیکسٹ سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میرا نام رخسانہ ہے۔ جی رخسانہ بہن سوال کیجیے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں نے اس دن جو حدیث پوچھی تھی نا، جی آپ کا سوال رخسانہ میں نے سامنے نکالا ہوا ہے اور آج شامل کیا جائے گا، اس دن وقت نے ہمیں اجازت، جی میں نے یہ کہنا، جی میرے پاس وہ حدیث ہے اور وہ شامل کی جائے گی، بالکل آپ نے اس کی تشریح پوچھی تھی مفتی صاحب سے، اور اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین کے حوالے سے دینی رہنمائی یہاں دی جاتی ہے، ہم سب سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھیں گے اس بریک کے بعد۔ اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب بات ہو رہی ہے والدین کے حقوق کے تعلق سے، والدین کی عظمت کے تعلق سے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہیں، مفتی صاحب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بریک سے قبل عالمہ صفا فاطمہ سے ہم نے جانا تھا کہ خلاف شرع اگر کسی حکم پہ والدین ہمیں زور دیتے ہیں اور کرنے کا کہتے ہیں تو اب شرعی رہنمائی کیا ہوگی۔ مزید سوالات ہیں لیکن اس وقت ایک کالر کو شامل کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بہن آپ کا؟ سوال شامل کر رہے ہیں آپ کا۔ میرا نام سدرا ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی آپ سے سوال پوچھا تھا لیکن ہمارے ہاں لائٹ چلی گئی تھی، اس لیے سوال ریپیٹ کر دو سدرا، سوال ریپیٹ کر دو جلدی سے۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ پہلا کلمہ پڑھنے کا تعلق زبان پاک ہون سے یہ ہے تو یا لیا تھا نہیں؟ سدرا، لاسٹ ہی لیا ہے بالکل، چلو ابھی دوبارہ لے لیتے ہیں۔ پہلا کلمہ، اچھا ٹھیک ہے،
زبان کے پاک ہونے سے ہے یا نہیں. پھر تم نے دوسرے کلمے کا بھی پوچھا تھا, پھر تم نے نماز اور قرآن پاک کے تعلق سے بھی پوچھا تھا, ہے نا, سب ہم نے لیے تھے. اچھا آپ نا یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ سے مس ہو جائے یا لائٹ چلی جائے یا لوڈ شیڈنگ تو کراچی والوں کا اور پاکستان کا سب کا ہی مسئلہ ہے جناب, تو آپ یہ کیجئے کہ یوٹیوب پہ ہمارے پروگرامز اپلوڈ ہوتے ہیں, دین اور خواتین ٹائپ کیجئے اور وہاں جا کے جو بھی جس دن کا آپ نے ایپیسوڈ دیکھنا ہے وہ ٹاپک بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا وہ ڈیٹ ڈال دیجئے, تو وہ ایپیسوڈ آ جائے گی آپ کے سامنے اور پھر آپ اس کو لاسٹ سیگمنٹ میں یوزولی میں سوالات شامل کرتی ہوں مفتی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو جی کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. میرا نام نائلہ ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نائلہ. کیا سوال کرنا چاہتی ہو بہن؟ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ دن پہلے میری اپنی امی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے. اچھا. تو وہ مجھے بہت بد دعائیں دے کے گئی ہیں میرے گھر سے. میں شادی شدہ ہوں, 10 سال ہو گئے میری شادی کو, اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی جو ہے مجھ سے لڑتے ہیں کہ تمہاری امی اس طرح کرتی ہیں. وہ میرے پاس رہتی ہیں, ان کا بیٹا بھی فوت ہو گیا ہے, ہسبینڈ بھی نہیں ہے, تو میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں, بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں. تو کچھ دن پہلے جب وہ میرے ہسبینڈ مجھے منع کرتے ہیں کہ اپنی امی سے کہو کہ یہ نہ کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو کے لیے وہ روکتے ہیں, تو میں جب ان سے کہتی ہوں کہ امی آپ ایسے نہ کریں تو وہ میرے سے لڑتی ہیں, مجھے گھر میں گالیاں دیتی ہیں, مجھے برا بھلا کہتی ہیں, باقی سب کو اچھا کہتی ہیں. تو میں نے غصے میں ان سے کہا کہ آپ میرے گھر سے چلی جائیں, ہماری جان چھوڑ دیں. تو مجھے اس دن سے بہت پریشانی ہے, میں نے اللہ سے بہت معافیاں مانگی ہیں, لیکن میں بہت بے بس ہو گئی ہوں کہ السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عالیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی عالیہ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا ایک سوال تو میرا بہت سے پینڈنگ ہے, شاید اس کا ہوا ہو جواب. وہ قسم کے کفارے کے حوالے سے, جیسے ابھی بھی کسی نے کیا تھا کہ مطلب روز دینا ہے, اکٹھا نہیں دینا. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا روز تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے, تو بیچ میں اگر گیپ آ جائے, جیسے آفس میں کسی کو دیتے ہیں بیچ میں چھٹی آ گئی 5 دن 5 دن اس طرح کر کے گیپ آ جائے, یا تسلسل سے دینا ہے, اور کیا ایک ہی بندے کو دینا ہے اگر آپ روز دیتے ہیں الگ الگ, یا 2-3 کو بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ عالیہ. آپ کا کوئی اور بھی سوال ہے؟ اچھا جی بہت شکریہ. جی تو ہم آپ کی سمجھائیں گے عالمہ صدف, اور مجھے یہ بتائیے کہ بوڑھے اور بیمار والدین کی تیمارداری ترک کر کے اگر کوئی اولاد اپنی ڈیوٹی پہ جانا یا اپنی جاب پہ جانا زیادہ ضروری سمجھ رہی ہے, تو اب اسے کیا حکم شرع ہوگا اس کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ والدین کا جو تعلق یا رشتہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا یا تخلیق فرمایا ہے, اس کی مثل کوئی اور رشتہ اس دنیا میں نہیں ہے. والدین کے اہمیت اور ان کی محبت اپنے بچوں سے کس قدر ہوتی ہے, کس لیول پر ہوتی ہے, یہ ان احساسات میں سے ہے کہ جب تک آپ پر خود نہ گزرے انسان نہیں اس کو سمجھ سکتا. یعنی اگر آپ جو اولاد ہوتی ہے وہ والدین ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, وہ جب تک اولاد ہے تب تک نہیں تصور کر سکتی. جتنا مرضی آپ امیجن کرنے کی کوشش کریں یا اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہمارے والدین ہم سے اتنی محبت کرتے ہوں گے, سمجھ آتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن جس وقت وہ خود والدین بنتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کیا ہیں, اور اس رشتے کی قدر اور اہمیت اس وقت محسوس ہوتی ہے. تب بھی ہمیں چاہیے کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ والدین کی قدر کرنے والا بنائے. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اہمیت اس بات سے بھی ثابت کی, قرآن پاک میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا, اور وہ آیات پچھلے پروگرامز میں کئی مرتبہ ذکر بیان کر دی گئی ہوں گی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا, کئی مقامات پر بیان فرمایا. اسی طرح سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو اپنے والدین بزرگ ملیں, کوئی ایک یا دونوں, تو ان سے اف تک نہ کہیں. تو والدین کی اس قدر اہمیت اور اس قدر ان کا ادب کا معیار رکھا کہ آپ اف تک نہ کہیں. اور یہ اف کہنا یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹی بات کے اوپر منع کر دیا کہ اس سے نیچے لیول تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو اس سے اوپر والے لیول تو بدرجہ اولا منع کر دیے گئے. یہی ایک آیت مبارکہ والدین کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کے لیے کافی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ معاشرے میں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو تب اس کے باوجود بھی احساس نہیں ہوتا. بہرحال والدین کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ سے بھی ظاہر ہے, اس کے علاوہ اگر بزرگ والدین ہوں اور وہ بیمار ہوں یا ان کو حاجت ہو اس بات کی کہ کوئی ان کی تیمارداری کرے یا ان کو آپ کی ضرورت ہے, ایسے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں.
جہاد کتنی عظیم اور اہمیت کا حامل عبادت ہے، اس سے کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہوتا۔ بالکل بالکل۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، کیونکہ کوئی اور ایسا نہیں تھا جو ان کے والدین کی دیکھ بھال کر سکتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا جبکہ انہیں ہماری ضرورت ہو بہت اہم عبادت ہے اور بہت ضروری عمل ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد تک کو ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ لہٰذا اگر کسی کے والدین بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کرنا تو ہر حال میں اس پر لازم ہے، لیکن جہاں تک بات ہے جاب کرنے کی یا رزق حلال کمانے کی، تو یہ ایک الگ عبادت ہے، اور رزق حلال کمانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان رزق حلال نہیں کمائے گا یا کوئی جاب وغیرہ نہیں کرے گا تو محتاجی کے عالم میں آ جائے گا، اور اس بات کو بھی ہمارا دین پسند نہیں کرتا۔ والدین کی ضروریات بھی کیسے؟ بالکل، والدین کی ضروریات پوری کرنا، ان کے ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، اپنے گھر کے وغیرہ کے معاملات کے لیے بھی ہمیں انکم کے فائنینشیل نیڈس سب کی بالکل ہوتی ہیں سب کی۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جن کے والدین بیمار ہیں اور وہاں ان کے علاوہ کوئی اور ان کا بہن بھائی یا کوئی ریلیٹو نہیں ہے جو اس کی خدمت، ان کے والدین کی خدمت کر سکے، تو ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی اور شخص کا انتظام کریں جو آپ کے والدین کی خدمت کر سکیں ان کی غیر موجودگی میں۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد جب خود موجود ہوں تو وہ خود خدمت کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کے ورکنگ آورز ہیں ان میں کوئی اور ایسا شخص یا کوئی خاتون ارینج کر دیں جو ان کے والدین کی خدمت کر سکیں، تاکہ وہ اپنے کسی بھی اعتبار سے گناہ میں شامل نہ ہو، رزق حلال بھی کمائے اور اپنے والدین کی خدمت بھی کر سکیں۔ جناب مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضا، میں لاہور سے عالیہ بات کری، میرے 2 سوال رہ گئے تھے اس لیے۔ اچھا عالیہ بات کیجیے۔ وہ میرا یہ ایک سوال کہ میں نے اپنی والدہ کو کچھ تحفہ دیا تھا تو انہوں نے خوشی سے ہی کہا کہ نہیں مجھے تم سے نہیں لینا، بس مجھے قسم ہے میں نے نہیں لینا، لیکن میرے اصرار پہ انہوں نے رکھ لیا۔ بعد مجھے جب خیال آیا اور میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ واپس لے لو، تو پھر میں نے واپس لے لیا کہ انہیں کفارہ وغیرہ کے اس میں کیا اس طرح ٹھیک تھا، اب کفارہ ختم ہو گیا یا پھر وہ انہیں دینا ہی پڑے گا؟ اچھا، اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ خدمت کے حوالے سے کئی مردوں کو یہی دیکھا ہے کہ اس بیوی کے ذمہ ڈالتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرے اور انہیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، اور جب وہی بیوی اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے کہے تو وہ کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں وضاحت تفصیلی فرما دیجیے گا کہ کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ اور مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے، آج ماشاءاللہ کالرز بھی بہت زیادہ ہیں اور میرے پاس کانٹینٹ کے سوالات بھی ہیں۔ مفتی صاحب آپ بتائیے کہ آپ تبصرہ فرمائیں گے یا میں کالرز کے سوالات شامل میں تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ پہلا جو سوال ہوا کہ اگر بڑھاپے یا شدید علالت میں والدین کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو اس کا ایک انتہائی اہم پہلو یہ ہے جو ہمارا سوشل ایشو بھی ہے، وہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرض الموت میں، مرض الموت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری کے عام طور پر جو کیوریبل نہیں ہوتی، جیسے کینسر وغیرہ ہو گئی، خدا نہ خواستہ کسی کو لائق ہو تو ایسی بیماری کے اندر اگر کوئی فیصلہ کر دیں والدین اپنی اولاد کے حوالے سے یا کسی وارث کے حوالے سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ایک بیٹے کو یا کسی ایک بیٹی کو ان کو وہ دے دیتے ہیں، ان کے نام کر دیتے ہیں کوئی چیز، انہیں گفٹ دے دیتے ہیں، ایز اے گفٹ دے دیتے ہیں، یا اپنی پراپرٹی میں سے کوئی چیز ان کے نام کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیا جائے کہ والدین اگر اولاد کو گفٹ بھی دیں گے نا، مرض الموت میں اگر کوئی گفٹ دے گا تو وہ گفٹ دینا، ہبہ کرنا، وہ بھی وصیت کے حکم میں ہوتا ہے۔ اچھا، اور وصیت کے حوالے سے یہ انتہائی اہم بات یہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں۔ مرض الموت میں اگر وصیت وارث کے حق میں کر دی وہ وصیت نافذ نہیں ہوتی، الا یہ کہ تمام ورثہ راضی ہو جائیں۔ اچھا بریک شامل کر لوں؟ جی بریک لے لیجیے پھر۔ جی بہت شکریہ آپ کا، اس موقع پہ بریک شامل کر رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے جناب والدین کے حقوق کے تعلق سے، اولاد کے فرائض کے تعلق سے، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اگر وہ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جاتے ہیں،
اور اگر خلاف شرع کسی کام کا حکم دیتے ہیں، اگر شدید علیل ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ان کی تیمارداری ترک کر کے کیا جاب پہ جایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، میں آپ کی سمجھتا ہوں. میں گزارش کر رہا تھا پہلے سوال کے حوالے سے کہ پہلا جو سوال ہوا کہ بڑھاپے میں یا شدید علالت میں اگر والدین کوئی غلط فیصلہ کر دیں تو کیا حکم ہے. جی تو میں اس پر یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک انتہائی اہم پہلو جو سوشل ایشو بھی ہے ہمارا کہ بعض اوقات مرض الموت میں، مرض الموت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بیماری کہ اس بیماری سے ٹھیک ہونے کی ظاہری طور پر امید نہ ہو، جیسے بعض اوقات موذی امراض ہوتے ہیں، کینسر وغیرہ لاحق ہو جاتا ہے بندے کو. تو ایسے مرض کے اندر، ایسی بیماری میں بعض اوقات والدین یا والد جس کو بھی ہوتا ہے، والد ہے یا والدہ ہے، وہ اپنی کوئی چیز اپنے ورثہ میں سے کسی کو دے دیتی ہے. ماں اپنا بیٹے کو دے دی یا بیٹی کو دے دی، کسی ایک کو دے دی یا چند ایک کو دے دی اور بقیہ کو نہیں دی. تو دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے وصیت کرنا اور ایک ہوتا ہے ہبہ کرنا یعنی گفٹ دینا. تو پہلے تو یہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ مرض الموت میں جب کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، گفٹ کرتا ہے، اگر وارث کو دے گا تو وہ گفٹ بھی گفٹ نہیں کہلائے گا بلکہ وصیت کے حکم میں ہوگا. اچھا. اور وصیت کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرض الموت میں کسی وارث کے حق میں وصیت کرنا جائز نہیں. صراحتاً حدیث مبارک میں اس کی ضمانت فرمائی گئی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ آتا لکل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ نے ہر ذی حق کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہذا وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں. تو وارث کے حق میں وصیت کرنا بھی جائز نہیں. اور اگر کر دی بالفرض تو اب کیا ہوگا؟ اگر وصیت کر دی ہے تو تمام ورثہ راضی ہوں، وہ اس پر بخوشی جو ہے وہ اجازت دے دیں تو اس صورت میں تو وہ وصیت نافذ ہوگی، ادروائز وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. لیکن اس میں بھی دو باتوں کا لحاظ انتہائی ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ورثہ سارے عاقل و بالغ ہونے چاہیے. اگر کوئی نابالغ وارث موجود ہے تو اس صورت میں تو اس سے اجازت لے ہی نہیں سکتے، لہذا نافذ نہیں ہوگی. بالغ وارث ہونے چاہیے. دوسری بات، اجازت تب نافذ ہوگی وصیت کہ جب اجازت انتقال کے بعد دیں. اگر اس کی زندگی میں مرض الموت میں اس نے کہا بھی میں نے فلاں کو چیز دے دی اور باقی نے اظہار کر بھی دیا تو وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی. وہ اس کے مرنے کے بعد جو رضامندی ہے وہ کاؤنٹ ہوگی کہ جب انتقال ہو گیا، اب جب ترکہ تقسیم ہونے جا رہا ہے تو اب اس وصیت کو نافذ کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. اب اگر وہ ہنسی خوشی سارے اجازت دے دیتے ہیں ورثہ جبکہ بالغ ہوں، اس صورت میں وہ وصیت نافذ ہو سکتی ہے مخصوص مال میں. ادروائز وصیت کرنا تو جائز ہی نہیں تھا، وہ وصیت نافذ ہی سرے سے نہیں ہوگی. تو یہ ایک انتہائی اہم پہلو ہے جس کا معلوم ہونا ضروری ہے. صحیح. اور وہ تیمارداری ترک کر کے اس حوالے سے، تیمارداری ترک کر کے تو دیکھیں جاب پہ جانے کی جہاں تک بات ہے تو تیمارداری ترک کرنے کی اجازت تو نہیں ہے. ایک تیمارداری ترک کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ والدین بیمار ہیں، ہلکی پھلکی بیماری ہے تو بس دوا وغیرہ وہ خود بھی لے سکتے ہیں لیکن ویسے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ واقعی وہ سیریس بیمار ہیں، ایسی ان کی کنڈیشن ہے کہ انہیں واقعی صحیح معنوں میں تیمارداری کی حاجت ہے. جب دوسری کنڈیشن ہو اس صورت میں تو خیر اجازت نہیں ہے اس طرح جانے کی جاب پر، الا یہ کہ ان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر مقرر کر دیں یا ان کے لیے کوئی بندہ مقرر ہو جو ان کی تیمارداری یا ان کی دیکھ بھال کرے، نگہداشت کرے، پھر جا سکتے ہیں، ادروائز نہیں جا سکتے. اب کہ پہلی صورت کے اندر گنجائش کا پہلو موجود ہے. والدین اگر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کی بلا وجہ، کوئی لاڈلا بھی تو ہوتا ہے، کوئی لاڈلی بھی تو ہوتی ہے، حمایت کرتے ہیں تو اب جو دیگر اولاد ہے وہ کیا والدین سے اختلاف کر سکتی ہے؟ جذبات رکھتے ہیں اور ہر بچے کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ رحمت والے ہوں اور باعث شفقت بنے بچوں کے لیے، اور سب کے لیے برابر ہی سلوک رکھنا چاہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ والدین بچوں کی نیچر سے واقف ہوتے ہیں، کس کو پیار سے سمجھانا ہے، کس پر سختی کرنی ہے، والدین بخوبی جانتے ہیں اس بات کو. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بچے بظاہر دیکھنے میں ایسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایک معاملہ ہو سکتا ہے، کسی پر سختی زیادہ ہے، کسی پر کم ہے، لیکن والدین زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کس کی تربیت کس طرح کرنی ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سختی کا معاملہ ہے یا دوسرے کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں ہے، اس مقام پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ والدین کے اس طرح کے اقدام بچوں کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اور اگر آج ہم اس صورتحال پر صبر کریں گے تو ہماری تربیت بھی ہوگی اور اس صبر پر ہمیں اجر بھی ملے گا. باقی رہا یہ معاملہ کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بچے میں خاص کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، تو پھر ایسے مقام پر بچوں کو چاہیے کہ ان خصوصیات کو اپنے اندر
یہ کوشش کریں کہ ہم بھی ان خصوصیات کے حامل بن جائیں تاکہ اگر کسی کو خاص توجہ مل رہی ہے تو وہ توجہ پھر ہمیں بھی مل جائے. اچھا جہاں تک والدین کا تعلق ہے تو والدین کے لیے حکم بہرحال یہی ہے کہ جو بچے جتنے بھی آپ کے بچے ہیں ان سب کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہ رکھا جائے. کوشش یہی کریں کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہ ہو, برابر کا سلوک رکھا جائے. اور اگر کسی کی طرف آپ کا قلبی میلان زیادہ ہے تو کم از کم بچے کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں, اور کیونکہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ احساس کمتری, احساس محرومی اس طرح کے قریبی رشتوں میں بھی دراڑ پیدا کر دیتی ہے. لہٰذا ہمیں امتیازی سلوک نہیں رکھنا ہے. باقی رہا یہ کہ اگر تربیت کہیں پر مقصود ہے تو وہاں پھر بچے کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ صورتحال ہے, اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو آپ کو بھی یہ توجہ مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہ پھر ایک ہیلدی کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے نا. اچھا یہ بتائیے کہ اگر والدین قطع تعلق کر رہے ہیں یا اگر بچے کر رہے ہیں کسی بات پہ نا, آج کل تو معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں نا, تو بچے بھی کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو ہم سمجھا ہی تو رہے ہیں, تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیے قطع تعلقی تو قطعاً شریعت مطہرہ کو پسند محبوب نہیں ہے. قرآن پاک میں بھی اس کا کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی مقامات پر اس کی ممانعت بیان فرمائی, اور احادیث مبارکہ میں بھی وعیدات بیان فرمائی کہ قطع تعلقی کو ناپسند فرمایا گیا ہے. لیکن اگر جس والدین کے بچوں کی طرف سے ہو کہ والدین کے لیے, تو وہ تو کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے, چاہے شرعی عذر ہو یا نہ ہو. ہاں اگر شرعی عذر ہے, آپ قطع تعلقی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم قطع تعلقی کریں گے تو ہمارے والدین کوئی جو غلط شرعی کام کر رہے ہیں اس سے رک جائیں گے, تو آپ قطع تعلقی کر سکتے ہیں, لیکن ادب احترام کے ساتھ. اس میں ادب اور احترام کا پہلو نہیں چھوڑا جائے گا, اور وہ صرف بقدر ضرورت ہی ہو تاکہ ان کی زیادہ دل آزاری بھی نہ ہو, لیکن انہیں احساس ہو جائے کہ کیا ان کی طرف سے مسٹیک ہے. دوسری طرف ہے کہ اگر والدین قطع تعلقی کریں تو پھر ریزن دیکھا جائے گا کہ اگر شرعی کسی سبب کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس میں تو بچوں کی یعنی کہ لازم ہے ہم پر کہ ہم اس شرعی عذر کو دور کریں. لیکن اگر بلا عذر شرعی کسی دنیاوی معاملات کی وجہ سے کر رہے ہیں تب بھی بچوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ سختی سے پیش آئیں, بلکہ پیار, محبت, ادب, احترام کے ساتھ ان کی طرف رجوع کریں, ان سے معافی طلب کریں, اور اپنی جو کوتاہی ہے جس کی وجہ سے وہ قطع تعلقی کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کی. اور اگر وہ ایسی چیز ہے جو ان کے بچوں کے لیے باعث ضرر ہے لیکن والدین کو اس بات کا ادراک نہیں کر پا رہے, یا وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اتنے ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے, وہ ایسے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں کہ جو بچوں کے لیے فیوچر کی ان کی لائف کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بچوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کو سمجھائیں پیار محبت کے ساتھ, نہ کہ سختی کے ساتھ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, میں کالرز کے سوالات شامل کر رہی ہوں. کالرز کے سوالات جو ہے وہ کل کریں گے, آج تھوڑا تبصرہ کروں گا دونوں سوالات پہ. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں قطع تعلق کی جہاں تک بات ہے, پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ والدین سے قطع تعلق کی اجازت بہرحال نہیں ہے. والدین سے حتی الامکان حسن سلوک ہی سے پیش آیا جائے گا. والدین اگر کسی ناجائز معاملے میں بھی مرتکب ہوں تو اس ناجائز معاملے کو برا جانا جائے گا, انہیں پیار محبت سے سمجھایا جائے گا, لیکن ان سے قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں ہے. رہ گئی بات یہ کہ والدین کا اولاد سے قطع تعلق کرنا, تو والدین جو ہے وہ اولاد سے قطع تعلق کرتے ہیں. اگر کوئی شرعی عذر ہے, کسی شرعی عذر کی بنا پر والدین اولاد سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو والدین قطع تعلق کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال چاہیے یہ کہ حسن اہتمام سے, حسن تربیت سے, جیسا کہ آج کل کا معاشرہ ہے کہ عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ قطع تعلق کرنے سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں, معاملات اور بگڑ جاتے ہیں. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بجائے قطع تعلق کرنے کے انہیں جو ہے وہ پیار محبت سے, خوش اسلوبی سے سمجھا دیا جائے کہ اس کے نتائج جو ہے مثبت برآمد ہوتے ہیں. کہ ویسے بھی جب فساق فجار ہیں, یعنی وہ لوگ کہ جو شریعت مطہرہ کے احکام سے ٹکرا رہے ہوں, شریعت مطہرہ کے برخلاف کوئی کام کر رہے ہوں, جنہیں فاسق فاجر کہا جاتا ہے, فساق فجار کے ساتھ رویے کے حوالے سے بھی ہمارے بزرگان دین کے, علماء دین کے طرز عمل الگ الگ رہے ہیں. ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے, سماجی مقاطعہ کیا جائے, تاکہ اگلا جو ہے وہ نادم ہو کر تنگ آ کر چھوڑ دے اس چیز کو کہ بھئی یہ تو سب نے میرا جو ہے بائیکاٹ کر دیا ہے, میں الگ تھلگ ہو گیا ہوں, معاشرے سے, سوسائٹی سے کٹ کے رہ گیا ہوں. تو وہ اس بات پر ندامت محسوس کرے, اسے احساس ہو اس بات کا, پچھتاوا ہو, گلٹی فیل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے, اور باقی مسلمانوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات صحیح کرنے کے لیے وہ اپنی اس برائی کو, اپنے اس جرم کو چھوڑ دے. ایک معاملہ تو یہ اختیار فرمایا ہے بزرگان دین نے, علماء امت نے, اور یہ حکم بھی ہے, شرعی حکم ہے ایک. اور دوسری طرف ایک پہلو یہ ہے بعض بزرگان دین رحمہم اللہ کا کہ وہ بجائے قطع تعلق کرنے کے, بجائے سوشل بائیکاٹ کرنے کے, سماجی مقاطعہ کرنے کے, وہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں کہ اگر پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے تو ایک نہ ایک دن یہ واپس آ ہی جائے گا.
درست راستے پر آ جائے گا, صحیح ٹریک پر آ جائے گا. اور اب حکم کیا ہے ہمارے لیے, کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات تفصیل ہے کہ دونوں ہی معاملات اپنی جگہ پر درست ہیں, موقع محل دیکھ لیا جائے. جہاں پر یہ نظر آ رہا ہو کہ سوشل بائیکاٹ میں, سماجی مقاطعہ میں قطع تعلق کرنے میں فائدہ ہوگا, امید ہو یہ کہ بندہ جو ہے وہ باز آ جائے گا, اپنے جرم سے توبہ کر لے گا, تو اس صورت میں اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے. اور جہاں پر یہ امید ہو کہ بھئی اگر سوشل بائیکاٹ کرنے جائیں گے تو سوشل بائیکاٹ کرنے سے تو یہ اور زیادہ بگڑ جائے گا, بدک جائے گا, اور پھر اسے دیگر اور غلط صحبت میں پڑ جائے گا. تو اس لیے جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کر لیا جائے کہ اس حسن سلوک کی روشنی میں یہ جو ہے وہ واپس آ جائے, توبہ کر لے گا, اس کو ایک نہ ایک دن سمجھ آ ہی جائے گی, تو اس صورت میں پھر حسن سلوک سے پیش آیا جائے. تو بہرحال یہ دونوں طرز عمل بزرگوں سے بھی ثابت ہیں, اور موقع محل دیکھ کر حسب مصلحت وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات عالمہ صفا فاطمہ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, اور عالمہ صدف ذوالفقار آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ میں نے کوشش کی جناب کہ کانٹینٹ کے سوالات شامل کیے جائیں, اور کالز بھی بہت زیادہ آج ہم نے ریسیو کی ہیں, لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ کل یا پھر اگلے ایپیسوڈ میں ان تمام سوالات کو شامل کیا جائے. بہت معذرت, لیکن وقت مجھے آج بھی اجازت نہیں دے رہا ہے. کوشش یہ کرنی ہے ہم سب کو اولاد ہونے کی حیثیت سے کہ حسن اہتمام کے ساتھ اپنے والدین کو اگر وہ خلاف شرع کسی کام کو حکم دے رہے ہیں تو پھر منع کرنا ہے, اور حتی الامکان ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. حسن سلوک کا یہ حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ناظرین. دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے, اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.